نون لیگی رہنما دانیال عزیز سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہی عمران خان جو کہتا تھا کہ میں خود اسی قانون کے تحت، اسی کمیشن کے تحت، اسی انویسٹیگیشن اتھارٹی کے تحت میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ بھی آئیں میں بھی چلتا ہوں، تو پرائم منسٹر نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ انہوں نے تو کوئی مینٹینیبلٹی ایڈمیسیبلٹی پہ پلی نہیں لی، اور عمران خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب جہاں بھی ان کو پوچھا جاتا ہے، جہاں بھی ان سے کوئی نہ کوئی حساب لیا جاتا ہے، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ یہاں پر سپریم کورٹ کیوں نہ ہو، تسلسل سے وہ چھپتے رہے، مختلف ہیلے بہانے استعمال کر کے بھاگتے رہے، طریقے لگواتے رہے، ایڈجرنمنٹیں کرواتے رہے، سٹے لیتے رہے، انڈرسٹینڈنگز بتاتے رہے، آخر کار اگر ان کا بس نہ چلے تو کنٹیمپٹ کے نوٹس کے تحت آ کر کے تو فلتھی ڈکلیئر ہوتے رہے ہیں۔ یہ کیا وہ دلیری کہاں گئی؟ وہ کہاں گیا سینہ تاننا؟ اب کیوں سر جھکائے ہوئے بھاگ رہے ہیں؟ اور میں پہلے دن سے کہتا رہا ہوں کہ ان کو ہم نے تو احتساب کے لیے اپنا سر جھکا دیا عدالت کے آگے، ان کو ہم پکڑ کے لائیں گے۔ وہ دن آج پھر آپ کے سامنے ہے کہ ان کو پکڑ کے لایا جا رہا ہے، اور آج پھر اسی طرح یہ چھپ رہے ہیں، یہ بھاگ رہے ہیں۔ آج اخباروں کی زینت بنی ہوئی ہے کہ یہ کہہ رہے کہ جی یہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے ہمارا کیس، ہمیں ڈسمس کر دیا جائے، ہمیں اس احتساب کے سامنے کھڑا نہ ہونا پڑے، ہمیں اپنی تلاشی نہ دینی پڑے۔ کہاں گئی وہ دلیری؟ کہاں گئی وہ شفافیت؟ یہ محض ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے تحت احتساب کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ان کے اپنے کے پی میں 1.5 سال سے جو انہوں نے 90 دن میں عوام کو بیوقوف بنا کے یہ کہا کہ ہم احتساب کریں گے اور پاکستان میں ایک نیا پاکستان بنائیں گے، یہ 4تھا سال جا رہا ہے۔ پہلے تو 2.5 سال وہ کمیشن ہی نہیں بنا سکے، اور جب بن گیا تو چند ماہ کے بعد اس کو تالے لگوا دیے گئے۔ آج تک وہ پوسٹ خالی ہے، کبھی کوئی بہانہ مارتے ہیں، کبھی کوئی بہانہ دیتے ہیں۔ اس لیے ہم آج یہ آغاز ہے اصلی احتساب کا، اور پاکستان مسلم لیگ نون ہی وہ جماعت ہے جو خود بھی احتساب کے لیے پیش ہو رہی ہے اور پکڑ کے بھی لا رہی ہے جو بڑے دعوے والے ہیں کہ وہ بھی احتساب کے سامنے آئے۔ تو یہ پاکستانی عوام کوئی بیوقوف نہیں ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دل سے، نیت سے اور اپنے اعمال سے کون پیروکار ہے یا کون پیرا کر رہا ہے کہ پاکستان میں احتساب اور شفاف سیاسی نظام چلے، اور کون محض نعروں کی حد تک اس کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کوئی پچھلا دروازہ مل جائے، کوئی نیا طریقہ ایجاد ہو جائے، کوئی چھلانگ لگا کے، کوئی جیگ لگا کے جو چیز عوام کی رائے میں حاصل نہیں ہو سکتی اس کو حاصل کیا جائے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ عمران خان اور جہانگیر ترین اور ان کی جماعت ہے۔ آج اس کیس کا آغاز ہے، ہم پاکستان کی عوام کو روز اس سے آگاہ کریں گے انشاءاللہ، اور ان کے جو کالے دھن ہیں نواز شریف صاحب کے اوپر تو الزامات تھے۔ اس کیس میں عمران خان نے خود اپنے دستخط سے جا کے مانا ہے سن 2000 میں کالا دھن سفید کرنے کے قانون کے مطابق کہ میں نے یہ اثاثے چھپائے ہیں اور چھپانے سے میں نے یہ ٹیکس چوری کی ہے، اور وہ میں آج یہ مانتا ہوں، اور اس کے اوپر دستخط کر کے اس نے کہا ہے کہ مجھے یہ ریلیف دی جائے۔ یہ مانے ہوئے یہ صنعت یافتہ چور ہیں، صنعت یافتہ اثاثے چھپائے ہیں اپنے دستخط سے۔ اور یہ جہانگیر ترین جو کہتا ہے کہ میں کلین ترین ہوں، اور وہ جماعت کا یہ رویہ ہوگا کہ جناب جو بھی آئے گا اس کی پہلے جانچ پڑتال کی جائے گی، اور وہ وجی الدین صاحب کو تعینات کیا گیا اس کام کے لیے۔ یہ وہ منسٹر ہے، یہ کہتے ہیں کہ جناب جو اثر رسوخ استعمال ہو رہا ہے اداروں کے اوپر، یہ وہ منسٹر ہے جس نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے دیا ہے کہ میں اپنے نوکروں کے نام سے کاروبار کرتا رہا ہوں، جو میرا کک اور میرا گارڈنر ہے، اور میں بطور وزیر انڈسٹریز ایسی سی پی میں جا کے اپنے ریپرزنٹیٹیوز کے ساتھ یہ نیگوشیٹ کرتا رہا ہوں۔ تو آپ مجھے بتائیں، اداروں کے اوپر اثر انداز جہانگیر ترین صاحب آپ ہوتے ہیں، اپنے عہدے کا ناجائز استعمال آپ کرتے ہیں، جس میں آپ کو 3 سال قید ہونی تھی انسائیڈر ٹریڈنگ میں، اس میں آپ نیگوشیٹ کر کے پلی بارگننگ کے تحت جب رنگے ہاتھ پکڑے گئے تو پیسے واپس کر کے کروڑا روپیہ جو آپ نے غلط منافع میں کمائے، اور اس کی آپ نے سزا بھگتی یہ کہ آپ نے جرمانہ بھی دیا۔ آج تم آ کے درس دے رہے ہو احتساب کا، آج تم بڑے پوتر بنے ہوئے ہو، بڑے پارسا بنے ہوئے ہو، جبکہ تمہارے اوپر یہ بھی الزام ہے تمہاری اپنی جماعت کی طرف سے کہ تم نے خرید و فروخت کر کے اپنی جو پوسٹ ہے وہ لیے۔
اور نہ کہ یہ کہ الیکشن کمیشن آپ کی پی ٹی آئی کا آپ کو فارغ کرے. آپ نے اپنے جہاز کی 2 سیریں کروا کے وہ پورا الیکشن کمیشن ہی فارغ کروا دیا اور پھر تواتر سے کرواتے چلے آئے. تسلیم نورانی کے سامنے بھی یہی سوال آیا جہانگیر ترین کہ تم نے ووٹیں خرید کے تم بنے ہو اپنی جماعت میں, اس کو بھی تم نے فارغ کروا دیا. اس کے بعد نعمان وزیر بنا, اس کے اوپر بھی یہ سوال آیا اور اس کا تو تم نے پھر نہ صرف فارغ کروایا, وہ پورا ریکارڈ ہی اٹھا کے غائب ہو گیا پی ٹی آئی کے الیکشن کمیشن کا. یہ تمہاری اپنے جماعت کے اندر تمہاری مشہوری اور تمہاری حرکتیں ہیں, اور باہر تو ماشاءاللہ تم اپنے مالی اور اپنے باورچی کے ذریعے کاروبار کر کے جب پکڑے جاتے ہو تو تم کلین ترین ہو. تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ تمہیں سوچنا چاہیے, اپنے گربان میں جھانکیں, سوچیں کہ آپ اس قوم کو کس راہ پہ لگا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ چوئی صاحب نے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی کام ایسا نہیں ہے جو عمران خان اور جہانگیر ترین نے اس پاکستان کے اندر یعنی کرائم کی صورت میں نہ کیا ہو. یعنی عمران خان ہے تو بے نامی, عمران خان ہے تو ٹیکس چوری, عمران خان ہے تو فارن فنڈنگ پارٹی ایکٹ کی خلاف ورزی, عمران خان ہے تو اس پاکستان کے اندر آف شور کمپنیوں کا بابائے آف شور, یعنی ایک نہیں ابھی 30 ان کے شیئر نکل آئے ہیں, 4 آف شور کمپنیوں کے مالک ہیں عمران خان صاحب. اور جہاں تک جہانگیر ترین کی بات رہ گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جیسے ابھی تفصیل کے ساتھ چوئی صاحب نے اس کے بارے میں بتا دیا ہے. ہمیں امید ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا, اور اسی طرح ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ جو ہے وہ بھی اس مقدمے کا انشاءاللہ تعالی مقدر بنے گی, اور پوری قوم کے سامنے یہ جو ایک انٹرنیشنل سازش کے تحت عمران خان ایک سازش کے تحت اس پاکستان کی تعمیر و ترقی کو روکنا چاہتے ہیں, ان کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں, ان کے رشتہ داریاں کہاں پر ہیں, پوری قوم کو پتہ ہے. اور اس کے اور شیخ رشید کے گھر میں انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہے, اور دونوں نے پاکستان کی سیاست کو شغل اور میلہ جو ہے اس کی طرف دھکیل دیا ہے. اور یہ جو کہتا ہے کہ آگ لگا دیں, اٹھیں اور پاکستانی حکومت کے خلاف, پاکستان کے خلاف ایک تحریک برپا کریں, تو شیخ صاحب سب سے پہلا کام یہ کریں کہ آپ اپنے گھر کو آگ لگائیں, پھر کسی کو کہیں کہ گھر کو آگ لگائیں. اور خدا کے لیے اس پاکستان کی تعمیر و ترقی جو میاں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں اس کو روکنے کی جتنی آپ کوشش کریں گے, عوام اتنی بڑی تعداد میں نکل کر آپ کا مقابلہ کریں گے, جیسے اکاڑا کے اندر نکلے ہیں, لیا کے اندر نکلے ہیں, تلا گنگ کے اندر نکلے ہیں. تو ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ عمران خان جو اس وقت قوم کے سامنے ایک پاسا بنا ہوا ہے, اس کی فائنینشیل کرپشن, مورل کرپشن کی طرف ہم نہیں جا رہے نہ ہم کہہ رہے ہیں اٹیسٹڈ کاپی موجود ہیں کیلیفورنیا کی عدالت کی, اور اخلاقیات کا درس عمران خان صاحب خدا کے لیے آپ قوم کو نہ دیا کریں. آپ کے منہ سے اخلاقیات کا لفظ جچتا نہیں ہے, اسی لیے ابھی تو لیڈرشپ کی طرف سے ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ کہ وہ مورل کرپشن آپ کی جو ہے اس کو عدالت میں لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے ہماری لیڈرشپ. یہ اس کی وفاداری ہے, یہ اس کی رواداری ہے لیڈرشپ کی طرف سے. لیکن جہاں تک آپ کی فائنینشیل کرپشن ہے وہ تو ڈائریکٹلی آپ مان چکے ہیں. آپ یہاں بھی آج یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ اس درخواست کو خارج کر دیا جائے. کیوں خارج کر دیا جائے؟ آپ تو کہتے تھے کہ میں تلاشی دینے کے لیے تیار ہوں. جب کہیں جس عدالت میں کہیں, الیکشن کمیشن سے آپ بھاگ گئے ہیں, سپریم کورٹ سے آپ بھاگ رہے ہیں, اب آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم بھاگنے نہیں دیں گے. اور اسی سپریم کورٹ کے اندر آپ کے اوپر ڈائریکٹ ایلیگیشن ہے, ہر چیز آپ کے خلاف ایویڈنس موجود ہے. یہاں جے آئی ٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی, یہاں کسی جوڈیشل کمیشن کی ضرورت نہیں ہوگی. یہاں تو جج صاحب نے دیکھنا ہے کہ بتائیں کہ آپ نے کالا دھن سفید کروایا کہ نہیں کروایا, وہ ثابت ہو جائے گا. آپ خود مان رہے ہیں اپنے جواب کے اندر, بے نامی کی کہ نہیں کی. آپ کی جو اہلیہ محترمہ ہیں انہوں نے دے دیا کہ آپ نے بے نامی کی ہے, یہ بے نامی جائیداد تھی, ایفیڈیوٹ موجود ہے. آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے پارٹی ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیل کے شہری سٹیزنز اور ہندوستان کے سٹیزنز جو ہندو بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں, ان سب کا پیسہ جو ہے 173 پیجز ہم نے سپریم کورٹ کے اندر جمع کرائے ہیں. 173 پیجز وہ جو فارن فنڈنگ والے ہیں جس کے اندر پوری تفصیلات موجود ہیں. تو آپ بچ کر کہاں جائیں گے؟ آپ نہیں بچ کے جا سکتے. آپ نے زکوٰۃ, صدقات, خیرات کافی کھا لیے ہیں, اب کھانے کی باری نہیں, اب نکالنے کی باری ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ہم نکالیں گے, اور پوری قوم ایویڈنس کے ساتھ, آپ کی طرح الزامات کے ساتھ نہیں. میں نے دانیال چودھری سے سنا, دانیال چودھری نے طلال چودھری سے سنا, فلاں سے سنا, یہ سنا والی بات نہیں ہوگی. یہاں ڈائریکٹ ایویڈنس ہے. ہمارے پاس نہ کوئی دبئی کا بندہ ہے, نہ کوئی کیلیفورنیا کا بندہ ہے.
اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی لندن کا بندہ ہے. ہمارے پاس ایویڈنس ہے اور ان ایویڈنس کی صورت میں آپ قوم کے سامنے کٹہرے میں کھڑے ہیں, عدالت میں کھڑے ہیں, اور آنے والے وقت کے اندر آپ انشاءاللہ 2018 سے پہلے آپ تو صادق اور امین تھے ہی نہیں, نہ ہیں. جو لبادہ آپ نے اوڑا ہوا تھا وہ سپریم کورٹ جو ہے لبادہ آپ سے اتار دے گی. بس اتنی سی میری گزارش تھی پوری قوم کے ساتھ. صاحب ایک سوال لے لیں کہ عمران خان کے مستقبل کا فیصلہ تو سپریم کورٹ کرے گی, مگر جو ڈی جی ایس پی آر نے ٹویٹ کی ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ٹویٹ غیر مناسب تھی, کیونکہ لگتا ہے کہ حکومت سہمی ہوئی ہے اس ٹویٹ کے بعد سے؟ نہیں, میرے خیال سے ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو وہ ڈائریکشن پرائم منسٹر صاحب کے آفس سے آیا تھا, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مکمل تھا, کیونکہ اسی میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے پہلے جملے میں یہ لکھا ہے کہ جو ریکمنڈیشنز ہیں, جو کہ کنسنسس ریکمنڈیشنز ہیں اس کمیٹی کے, جس کے اندر مختلف ادارے موجود تھے, اس کو پیرا 18 جس میں ریکمنڈیشنز مشتمل ہیں اس کو کیا گیا. تو اس لیے اس میں نہ کمپلیٹ ہونے کا کوئی سوال پیدا ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس میں پارشل ہونے کا کوئی سوال پیدا ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ تو سب مانتے ہیں کہ کمیٹی کی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ کنسنسس تھی اور اسی کے اوپر محنت کی گئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً جب اس کو غور سے پڑھا جائے گا تو یہ معاملات تفصیل سے قوم کے سامنے بھی آئیں گے اور سمجھ میں بھی آ جائیں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. افتتاح نہیں ہوا, اس کی انوگریشن جو ہے وہ سٹون رکھا گیا ہے. ہاں, بڑا فرق. لینگ سٹون رکھا گیا, لینگ سٹون رکھا گیا. 35 سال پہلے وہ وہاں گئی نہیں. 35 سال پہلے وہ سیاست میں ہی نہیں تھے. کیا بات.